بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ العصر وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھی ہے، سورۃ العصر پڑھیں گے، ترکیب پڑھیں گے، قاعدے پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ترکیب اور قاعدے۔ کلام کے شروع میں جو واو ہوتی ہے نا، واو وہ جارہ ہی ہوتی ہے، اور اس واو جارہ کا معنی اکثر قسم والا ہوتا ہے، شوق ہے نہیں، یہ واو جارہ ہے، جر دے دیا، اور واو کا معنی قسم، یعنی واو قسمیہ ہے۔ جو بھی واو قسمیہ، با قسمیہ، تا قسمیہ، لام قسمیہ، ان کی ترکیب ہمیشہ ہوتی ہے جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوئے اقسم فعل۔ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے اقسم فعل، اقسم فعل ہے، اس میں آنا ضمیر، یہ واحد متکلم ہے، باب افعال، آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم جی ہو گئی۔ آگے جی انا، یہ حرف ہے مشبہ بالفعل، الانسان اس کا اسم ہے، لفی خسر، کیا یاد رکھیں لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن ہر لام مفتوح لام تاکید نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، لام تاکید ہمیشہ، ہر مفتوح لام تاکید نہیں ہوتا، بہرحال یہ لام تاکید ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے، انا ہے نا، انا آگے جو لام آئے گا وہ مفتوح ہوگا، وہ تاکید کا ہوگا، لیکن انا کے آگے لام تاکید نہیں آتا، کیونکہ انا جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے اور لام مفتوح بھی جملے کی، جبکہ انا مفرد کے لیے آتا ہے اور لام تاکید جملے کے لیے آتا ہے۔ یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، شوق ہے نہیں۔ الانسان یہ اسم ہے، لام تاکید ہے، فی جار ہے، خسر مجرور، حالانکہ قاعدہ ہے جب انا کی خبر ظرف ہو تو اسم پہ مقدم کرنا جائز ہے، لیکن یہ بھی قاعدہ ہے جب خبر ظرف پہ لام تاکید آ جائے اب مقدم کرنا اسم کے اوپر یہ ممتنع ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو بہرحال یہ جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو گئے، اس کی خبر ہے انا کی، یہ اسم ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ الا حرف استثناء ہے، کسی دن پڑھاؤں گا مستثنیٰ کی بحث، صرف آج وہ بتاؤں گا جو یہ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو کلام ہے الا سے پہلے والا یہ موجب ہے، اس میں نفی نہیں استفہام نہیں، یہ موجب ہے، اور یہ الذین ادھر داخل ہے، الذین، اور یہ کلام موجب ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنی متصل، جو میں نے لفظ کہہ دی، پہلے والا کلام موجب اور پھر الا کے بعد مستثنی متصل جس کو نکالا گیا متعدد سے، اس کو نکالا گیا متعدد سے، اور کلام کون سا؟ موجب۔ جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مستثنی متصل اس کو کہتے جس کو نکالا گیا متعدد سے، اس کو یہاں سے نکالا، یہ بظاہر لفظ مفرد ہے لیکن اس کے نیچے افراد کئی ہیں، اس کو اس سے نکالا گیا، متصل تو بن گیا لیکن کلام کون سا؟ موجب۔ اب یوں میں لفظ بولنے لگا ہوں، یہ مستثنی متصل ہے جو کلام موجب میں ہے، اور جو مستثنی متصل کلام موجب میں ہو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ پتہ چلا الذین کی حالت نسبی ہے، شوق نہیں؟ الذین کی حالت ہے، اوہ شوق نہیں، الذین کی کون سی حالت ہے؟ کیونکہ میں نے ثابت کر دیا۔ بہرحال یہ موصول ہے، آمنو فعل فاعل مل کے معطوف ہے، عاملو فعل فاعل، الصالحاتی یہ اس کا مفعول بھی ہے، جمع مؤنث سالم ہے حالت نسبی کسرہ کے ساتھ، یہ فعل فاعل مفعول مل کے معطوف اول،
وتواصو یہ تواصو فعل ہے، تواصو یہ فعل ہے، واو فاعل بالحق کی متعلق، فعل فاعل متعلق مل کے معطوف ثانی، یہ تواصو فعل واو فاعل بالصبری پھر متعلق، فعل فاعل متعلق مل کے پھر معطوف، کتنے آگے 3، معطوف علیہ معطوف اول ثانی ثالث مل کر صلہ، موصول صلہ مل کے مستثنا، اس کو کہنا ہے مستثنا منو، اس کو کیا کہنا ہے مستثنا منو، اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کیا بن گیا مستثنا منو، مستثنا سے مل کر اب بڑا اسم، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بڑا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم کو جوڑتے نہیں، سمجھ آئی؟ تو مستثنا بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب صرف ترجمہ کریں گے، والعصر، اس کے 4 ترجمے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کیا، وہ کمال، ادب، محبت۔ العصر کا معنی کیا زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، بے شک انسان پہ الف لام کچھ کہتے ہیں استغراقی ہے، پھر معنی ہوگا بے شک تمام انسان ضرور خسارے میں ہیں، الا مگر، تمام انسان بے شک تمام انسان ضرور، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کا پیغام دیا اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کا پیغام دیا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی حق پھیلایا، تبلیغ کی، اور صبر کا کہ صبر کرو، گناہ چھوڑ کے صبر، نیکیاں کر کے صبر۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ العصر کا ترجمہ، ترکیب اور کچھ قاعدے الحمدللہ پڑھ لیے۔